السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین والوں پہ تم رحم کھاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ آپ کسی کے لیے مہربان بنے، وہ عرش والا آپ کے لیے مہربان بن جائے گا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانی آپ دور کریں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ معاشرے میں یہی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے کام کریں، سب ایک دوسرے کی مشکلات میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ پھر اللہ غیب سے ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے کام کرنے والا ہے نا، لوگ اس کی کاموں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام بہت مشکل ہے، جس بندے سے یہ کام ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت سارے کام ایسے لوگوں کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ سے لوگوں کے کام ہیں، آپ وہ کریں، اس مشکل کام کو اللہ آسان کر دے گا، اس بندے کے دل میں ڈالے گا، وہ بات مان جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، پھر جو ہمارے کام پیش آتے ہیں نا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مشکل بنا دیتے۔ تو کتنا آسان طریقہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، اللہ آپ کے کام آسان کرے گی۔ دیکھیں، بعض دفعہ کسی کو آدمی دیکھتا ہے وہ تکلیف میں ہے، بیمار ہے، اور ہم صحیح ہیں، ہم صحت مند ہیں، تو بیمار آدمی کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوتا، میں بھی صحیح ہوتا، میں بھی چلتا پھرتا۔ تو جو صحیح ہے وہ بیمار کے لیے اگر دعا مانگے گا کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کو صحت عطا فرما، تو اس کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی؟ سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ سب سے زیادہ مولوی صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یا سوچتے ہیں کہ جو کسی مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، انسان ہیں۔ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو دوسروں کو بتائے بغیر اس کے لیے دعائیں مانگے۔ آپ نے کسی کو دیکھا وہ بیمار ہے، آپ اس کو بتائے بغیر اس کے لیے دعائیں مانگے، پیٹھ پیچھے دعائیں مانگ رہے ہیں، یار میں اس کو صحت دے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن خوانی میں آتے ہیں، وہ سامنے آ کر پھرتے ہیں کہ میری حاضری لگ جائے، میں بھی قرآن خوانی میں آیا ہوں۔ اس طرح کی چیزوں کا، نیکیوں کا ثواب نہیں رہتا جو دکھلاوے کے لیے۔ اللہ کو وہ نیکیاں پسند ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہ ہو، کسی پر ترس کھاتے ہوئے آپ کوئی اچھا کام کرے۔ وہ بیمار ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے دوائی لا کر اس کو دے دی، چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیے، چلے آپ دوائی لے لیں۔ ایک آدمی ہے جو بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانے کے پیسے دے دیے، یا اس کو ہوٹل پہ جا کر ہوٹل والے کو پیسے دے دیے اور اس کو کہیں کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اس طرح کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے اچھی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے آدمی پہ ترس کھانا۔ مجھے تو اللہ نے بہت دیا ہے، میں روزانہ کھا رہا ہوں، دن میں 3 دفعہ، جب جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن یہ جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، بھوکا ہے، اس پر ہم ترس کھائیں گے نا تو اللہ میری روزی میں اضافہ فرمائے۔
میرے اوپر ایسے مشکل حالات نہیں آئے، میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا جب میں ان پہ ترس کھاؤں گا کہ جن پہ فاقہ آیا ہو۔ آپ نے دیکھا کسی بچے کے پاس لنچ کے پیسے نہیں ہیں، یا وہ گھر سے لایا نہیں ہے، بھول گیا، چپکے سے آپ اپنے لنچ میں سے اس کو دیں، آپ اپنے پیسے تھوڑے سے اس کو دے دیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کو ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں دے گا کہ آپ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس مخلوق پہ ترس کھاتا ہے نا، اس پہ نیکی کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہم کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں پہ ترس کھانا چاہیے۔ اچھا صرف انسانوں پر نہیں، اگر جانوروں پر بھی ترس کھائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو۔ آپ نے یہ مشہور بات سنی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کتا پیاسا مر رہا تھا، گیلی مٹی کو وہ چوس رہا تھا کہ میری جان بچ جائے۔ اس کو خیال آیا تو اس نے کہا اف یہ مر رہا ہے۔ اس نے ایک کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کے آگے ڈالا، کتے نے جی بھر کے پیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا یہ کام، اللہ نے اس کی سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے اس کو جنت میں داخل۔ اس نے ایک کتے پہ ترس کھایا۔ دیکھیں کتے پہ ترس کھانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہوئے کہ اس کو جنت میں داخل کیا، تو انسان پر جو ترس کھائے گا اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی بند کر دی کمرے میں اور دروازہ نہیں کھولا، اس کے آگے کھانا پینا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ کھاتی وہ بچ جاتی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس گناہ پر اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ ایک بلی اگر کسی کی زیادتی سے مر جائے اس پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، جہنم میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تو لوگ کتنے مر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھوکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھیں ہمارے گھر والے، میں کل ایک تقریب میں تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کوئی آدمی تو راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ کے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے روزی حاصل کر لیتے، اور کچھ لوگ گن پوائنٹ پہ دوسرے سے کہتے ہیں نکالو پیسے جتنے بھی ہیں، موبائل بھی نکالو۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، نکالو، وہ زبردستی لے لیتے ہیں، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ وہ کچھ ایسے افسران ہیں جو کہتے ہیں میں تو سائن نہیں کروں گا جب تک اتنے لاکھ یہاں ٹیبل پہ نہیں رکھو گے، رشوت لے لیتے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ کچھ ایسے شریف لوگ ہیں جو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، جو ایسے شریف ہیں جو کسی کی جیب بھی نہیں کاٹتے، گن پوائنٹ میں بھی کسی سے نہیں چھینتے، جو ایسے شریف ہیں جو کسی سے رشوت بھی نہیں لیتے، تو کیا ان کا حق نہیں کہ وہ اگر شرافت سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم خود ان کے گھر جا کر ان کو دیں تو اللہ بھی ہم پہ خوش ہو۔ دیکھو ہم ڈاکوؤں کو کس طرح دیتے ہیں، وہ ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسکراتے رہو تاکہ دیکھنے والوں کو شک نہ پڑے، ہم مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ مخلوق پر ترس کھا کے ان پہ مہربانی کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی کے لیے مہربان بنیں گے اللہ ہمارے لیے مہربان بنیں گے۔ ہم اگر کسی کے لیے مشکل پیدا کریں گے نا، ہمارے بھی سارے کام مشکل ہو جائیں گے۔ خوشیاں بانٹیں تو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نصیب کرتے ہیں، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کو کبھی خوشیاں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق پہ ترس کھانے کی، رحم کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔